بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے نظم فاطمہ بنت عبداللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتاتی چلوں۔ یہ نظم علامہ اقبال نے ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1912 میں لکھی۔ ستمبر 1911 میں برطانیہ کے انگریزوں کے اشارے پر اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا۔ ترکی طرابلس والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس قدر طاقتور نہ تھا کہ مصر پر حکمران انگریزوں کی ناکہ بندی کو توڑ سکے۔ طرابلس کے دینی اور سیاسی رہنما نے اس جنگ کو جہاد قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی طرابلس کے مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود میدان جہاد میں نکل آئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ بھی ان میں شامل تھی۔ اس وقت فاطمہ کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس نے کمزور ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ لیا اور زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ طرابلس کی جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ کا کردار امت مسلمہ کے لیے باعث اعزاز اور توقیر تھا۔ اس بیٹی نے جنگ کے دوران میں زخمیوں کو پانی پلانے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ میدان جہاد میں بے سر و سامان لڑ رہی تھی۔ اس بیٹی نے جذبہ جہاد کو شہادت کو پروان چڑھایا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فاطمہ، تو نے شہادت کی منزل کو پا لیا، مگر تیری آغوش میں ایک قوم پل رہی ہے۔ آسمان پر نئے نئے ستارے طلوع ہو رہے ہیں، مگر وہ نورانی ہونے کے باوجود دیدہ انسانی سے ناواقف ہیں، جن کی چمک کے اندر قدیم دور اور دور جدید دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سے مقدر کے ستارے کا عکس معلوم ہوتے ہیں۔ اصل میں شہادت ہی بندہ مومن کا مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی۔ فاطمہ نے دونوں منازل کو حاصل کیا۔ میدان جنگ میں اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر لڑنے والوں کی پانی پلانا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے کم عمری میں شہادت کا جام نوش فرما کر یہ پیغام عام کر دیا کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سائبہ فراہم کرنا ہے۔